ایک باپ آج اپنی اولاد کے بارے میں فکر یہ کر رہا ہے کہ اس کا کریئر کا کیا ہوگا، اچھا پڑھ لکھ لے گا تو کل اچھا جاب لگے گا، اچھی تنخواہ آئے گی، ہم کو بھی سنبھالے گا، بیوی بچوں کو سنبھالے گا۔ اگر نہیں پڑھا اور اگر کچھ نہیں بنا دنیا میں تو بھوکا مرے گا۔ باپ کی فکر یہ ہے بھوکا مرے گا، لیکن قرآن کریم میں انبیاء کی فکر یہ تھی کہ بچہ شرک پر نہیں مرے۔ بھوکا مرنا جہنم میں نہیں لے جاتا، لیکن شرک پر مرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حکیم انسان، سمجھدار، زبردست، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا، کون؟ لقمان، حضرت لقمان کا قصہ بیان کیا اور ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت میں کہا یا بنی، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت سنگین جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج باپ اولاد کو اس کے بارے میں فکر کریے کر رہا ہے، یہ بھوکا نہ رہے، اس کے پاس کم سے کم اپنا گھر رہے، کوئی گورنمنٹ جاب رہے، اس کے پاس گاڑی موٹر رہے، محتاج نہ رہے۔ لیکن سلف کو آپ دیکھیے، انبیاء کو دیکھیے، صالحین کو آپ دیکھیے، ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا دشمن بن کے نہ جیے، یہ ایمان سے محروم بن کے نہ جیے، جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان اور توحید ہونی چاہیے۔ اس کو دنیا میں بڑی سے بڑی بیماری ہو گئی، ہو سکتی ہے شرک کی بیماری نہیں ہونا اس کو۔ بچوں کا فیوچر ہم دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ دنیا تک۔ اس کے آگے کا کیا؟ موت کے بعد کی زندگی میں وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی محتاجی کی فکر کر رہے ہیں، وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی بربادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں کی بربادی کا کیا؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے بارے میں اس بات کی فکر کرتے ہیں؟